الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، اللہ تعالی نے اس دنیا کو دار العمل بنایا اور آخرت کو دار الجزا بتایا. اس کا مطلب یہ ہے یہ دنیا میں کام کرو، رزلٹ اور نتیجہ جو آئے گا وہ آخرت میں آئے گا. کون کامیاب ہے، کون ناکام ہے، کون جنتی ہے، کون جہنمی ہے، کس نے حق پر زندگی گزاری، کس نے باطل پر زندگی گزاری، کون جنت کے راستے پر تھا، کون جہنم کے راستے پر تھا، کس سے اللہ خوش تھا اور کس سے اللہ ناراض تھا، یہ پتہ قیامت میں چلے گا. یہی بات اللہ کا قرآن کہتا ہے اور سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں یہی بات بتاتی ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایگزام ہال میں جب طالب علم اسٹوڈنٹ پرچہ حل کر رہا ہوتا ہے، الیکشن میں رزلٹ آنے سے پہلے ووٹنگ چل رہی ہوتی ہے، بہت ساری جگہوں میں تقریباً یہ طے ہو جاتا ہے کہ فلاں نمائندہ جیت جائے گا اور فلاں نمائندہ اپنے منہ کے بل شکست کھائے گا. رزلٹ نہیں آیا، کونسلر کا الیکشن تھا، تقریباً 10 دنوں کی مہلت تھی اور رزلٹ سے پہلے، نتائج سے پہلے عوام نے جو باتیں کہیں تقریباً وہ باتیں صحیح تھیں. فلاں ہارے گا، فلاں جیتے گا. اکا دکا ایسے ہوا
کہ امید کسی اور کی اور کوئی اور آیا، لیکن عموماً 99% یہی ہوا۔ اسی طرح ایگزام ہال میں طالب علم اسٹوڈنٹ پرچہ حل کرتا ہے، پہلے دن کا پرچہ حل کرنے کے بعد چہرے میں اداسی تھی، پریشانی تھی، پسینہ ٹپک رہا تھا۔ پوچھنے پر کہا بڑا ٹف گیا آج کا پرچہ۔ دوسرا پرچہ تھا، نہ پسینہ تھا نہ چہرے پر مسکراہٹ تھی، کہا ٹھیک ہے، پاسنگ مارکس مل جانے کی امید ہے۔ تیسرا پرچہ تھا، دن دناتا ہوا، ناچتا ہوا، مسکراتا ہوا، اپنے ساتھیوں کو مٹھائی کھلا رہا ہے، آئس کریم کھلا رہا ہے۔ یار، جس کے بارے میں سمجھا تھا مشکل، وہی چٹکیوں میں حل ہو گیا۔ جو میں نے پڑھا وہی سوال آیا۔ بھئی تیرا رزلٹ تو نہیں آیا تھا، ووٹنگ ابھی ہوئی، مشینوں کو نہیں جوڑا گیا تھا۔ تو دنیا کو اللہ نے بتایا ہے دار العمل، موت سے پہلے پیشانیوں پر لکھا ہوا رہتا ہے یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ یہ داڑھی، یہ لباس، یہ انسان کے معاملات، یہ اللہ کے گھر میں آنے کے آداب، ایک دوسرے سے سلوک، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، قیامت کی باتیں، نبی کی سنتوں سے محبت، یہ کھلی دلیل ہے کہ یہ بندہ جنتی ہے۔ اور نہ چہرہ نبی کے چہرے سے ملے، نہ لباس صحابہ کرام کے لباس سے ملے، باتیں مال کی، دولت کی، پراپرٹی کی اور لین دین کی، صبح سے لے کر شام تک کبھی اپنے سارے دن کا محاسبہ کریں کہ میرے سارے دن کے اوقات کس میں گزرے، کتنی مرتبہ سبحان اللہ کہا، الحمدللہ کہا، آخرت کی یادوں کو میں نے دل میں بسایا، اور کتنا میں نے دنیا، خود پتہ چل جائے گا میں جنتی ہوں یا جہنمی۔ قبر میں جا کر منکر نکیر کا سامنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میدان محشر میں نامہ اعمال سیدھے اور الٹے ہاتھ میں لینے کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے۔ نیزے کے برابر سورج آنے کے بعد ہم پسینے میں کتنے ڈوبے ہوئے ہوں گے، یہ قیامت کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم دنیا میں ہمارے اعمال دیکھ کر، ہمارا سلوک دیکھ کر، ہماری زندگی دیکھ کر ہم بتا سکتے ہیں کہ قیامت میں کتنے پسینے میں، کوئی گڑگے تک، کوئی ٹخنے تک، کوئی کمر تک، کوئی مونڈھے تک، کوئی منہ تک، کوئی ناک تک جو ڈوبا ہوگا وہ ہم دنیا میں بتا سکیں گے۔ میری زندگی کو میں زیادہ جانتا ہوں یا میرے فرشتے زیادہ جانتے ہیں؟ فرشتے عالم الغیب والشہادہ نہیں ہیں۔ فرشتے اتنا ہی کر سکتے ہیں جتنا انہیں اللہ نے حکم دیا۔ وہ جمعہ میں آنے کو لکھ سکتے ہیں، وہ 2 رکعت جمعہ کی نماز کو لکھ سکتے ہیں، عربی خطبے کو لکھ سکتے ہیں، دینی باتوں کے سننے سنانے کو لکھ سکتے ہیں۔ دل میں کیا نیت وہ فرشتوں کو پتا نہیں۔ ہم ریاکاری کے لیے آئے، کوٹا پورا کرنے کے لیے آئے، دل کے ارمان پوری کرنے کے لیے آئے۔ ایک عادت تھی باتیں سن کر سنا کر وہ بھڑاس نکالنے کے لیے، یہ فرشتوں کو معلوم نہیں۔ کہا کہ لکھو، وہ لکھ رہے، اللہ کا حکم تھا اس کی وہ تعمیل کر رہے ہیں۔ قرآن شریف کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس دنیا میں دونوں لوگ ملے ہوئے ہیں، جنتی اور جہنمی، اہل حق اہل باطل، اللہ کے پسندیدہ اور اللہ کے ناپسندیدہ، سب ملے ہوئے ہیں۔ چاول میں کنکر ملا ہوا ہے، سونے میں پیتل ملا ہوا ہے، چاندی میں تانبا ملا ہوا ہے، سیمنٹ کے اندر راکھ ملی ہوئی ہے،
یہ دنیا مخلوق ہے. قیامت کے دن اللہ تبارک تعالی الگ الگ کر دیں گے. دودھ ہے، ایک قطرہ نیمبو اس کے اندر ڈالا، پانی الگ ہو گیا اور دودھ الگ ہو گیا. اب تک دونوں ملے ہوئے تھے. قیامت کا جھٹکا آنے کے بعد اہل حق الگ ہو جائیں گے، اہل باطل الگ ہو جائیں گے. وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں، اے حرام کے کھانے والوں، ناجائز محفلوں میں شرکت کرنے والوں، داڑیاں مڈانے والوں، غیروں کی نقالی کرنے والوں، نبی کے چہرے سے نفرت کرنے والوں، نبی کے کیریکٹر سے نفرت کرنے والوں، دنیا کے کتوں اور دنیا کے پجاریوں، وامتازوا اليوم ایھا المجرمون. یہ تمہاری نورانی مسجد نہیں ہے، یہ گلستان اور پیالس شادی محل نہیں ہے. ایک دسترخوان کے اندر جہنمی اور جنتی دونوں مل کر کھا رہے ہیں. ایک سڑک پر دونوں کی گاڑیاں دوڑ رہی ہیں. ایک ندی، ایک کنویں اور ایک تالاب سے دونوں پانی پی رہے ہیں. یہاں نہیں چلے گا. وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے جہنمی کتوں الگ ہو جاؤ. وہاں جائیں گے آقا کے پاس کہ آپ کو اللہ نے کہا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آپ کو دونوں جہاں کا رحمت بنا کر بھیجا. آقا پیاس ستا رہی ہے، دھوپ ستا رہی ہے، تمازت ستا رہی ہے، آپ حوض کوثر کے گھونٹ دے دیں. آقا کہیں گے سحقا لکم سحقا لکم. جنہوں نے طائف کے پتھر کھا کر رحمت کی دعائیں دی، جن کو مکہ مکرمہ سے نکالا گیا اور دعائیں دی اور کہا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، کہ آج کا دن تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، تم آزاد ہو. لیکن اس دن کہیں گے سحقا لکم سحقا لکم، کلیلو نکل جاؤ میرے حوض کوثر سے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. کوئی دل میں سوال آقا یہ آپ کی کیا شان ہے؟ آپ ابو جہل کے گھر پر رحمت بن کر، مجسم پیکر رحمت بن کر کئی مرتبہ گئے تھے. آپ کا بس چلتا. ابو لہب، ابو جہل، اتبا، شیبہ، عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی انگلیاں پکڑ کر آپ جنت میں پہنچانے والے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی چادر پکڑ کر آپ کو پیچھے کھینچا. اے اللہ کے نبی، آپ اس منافق کی نماز جنازہ نہ پڑھائے، اسلام مسلمان دشمن کی نماز جنازہ نہ پڑھائے. آپ نے سوچا کہ شاید میری نماز جنازہ کی وجہ سے عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو جنت مل جائے. یہ کیا ہو گیا؟ آپ دھکے دے کر نکال رہے. آدم کہے تو بات سمجھ میں آتی ہے، نوح کہے بات سمجھ میں آتی ہے، عیسیٰ کہے، موسیٰ کہے، حضرت لوط کہے، حضرت یونس کہے، بات سمجھ میں. آپ رحمت للعالمین ہیں، پیکر رحمت ہیں. تو کہیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. آج آئے ہو شفاعت کی بھیک لینے کے لیے، آج آئے ہو حوض کوثر کا پانی لینے کے لیے. اے اللہ، ان کو منہ کے بل جہنم میں کھینچ کر ڈالنا. یہ میرے جانے کے بعد انہوں نے قرآن کو اور حدیث کو بدل دیا تھا، اسلام کا نقشہ بدل دیا تھا. اس دن نہیں چلے گا. پہلی صف میں خدا جانے کون جنتی کون جہنمی، دوسری صف میں کون، آخر میں آنے والے کون، کچھ پتا نہیں چلتا. لیکن قیامت میں اللہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیں گے. فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر. ایک چھوٹا سا الیکشن ہوتا ہے، ایک گلی میں 14 پارٹیاں کھڑی ہوتی ہیں. وہ آزاد امیدوار، وہ مردوں کی طرف سے، وہ عورتوں کی طرف سے، وہ شیڈول کاسٹ کی طرف سے، وہ بی جے پی کی طرف سے. وہاں 2 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ جنتی اور ایک فرقہ جہنمی، تیسرا نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں کہ اب قیامت کے انتظار کی کوئی ضرورت نہیں ہے. زمانہ ہائی ٹیک ہے، زمانہ ماڈرن ہے. اب خچروں پر، گھوڑوں پر، گدھوں پر سواری کا زمانہ نہیں ہے. اب راکٹ کا زمانہ، سائنس کا زمانہ، ٹیکنالوجی کا زمانہ، ترقی کا زمانہ ہے. اب اللہ تبارک تعالیٰ نے قیامت سے پہلے
وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں الگ ہو جاؤ، الگ کر دیا، نگاہ دیکھنے والی نگاہ کی ضرورت ہے۔ فریق فی الجنہ وفریق فی السعیر، ایک طبقہ جنت میں ایک طبقہ جہنم میں، اللہ نے اس دنیا میں کر دیا۔ نگاہ ایمانی کی ضرورت ہے، فراست ایمانی کی ضرورت ہے، اللہ نے کر دیا فیصلہ۔ یہ ہمارے جو علماء ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت کا نمونہ بننا چاہتے ہیں، ورنہ ان علماء کو بھی تنہائی کے اندر بند کمرے میں سر پر قرآن رکھ کر منہ اور سینہ قبلے کی طرف کر کر اللہ کی قسم دے کر پوچھا جائے، اب اگر دارالعلوم دیوبند کو آپ فتویٰ لکھیں، حضرت میری بیوی بے نمازی، کیا وہ کافر ہو گئی؟ وہ کہیں گے نہیں۔ ندوہ کو وہ کہیں گے نہیں، مظاہر العلوم کو وہ کہیں گے نہیں، عرب کے علماء کو وہ کہیں گے نہیں، عجم کے علماء کو وہ کہیں گے نہیں۔ فقہ حنفی کا قاعدہ ہے کہ نماز کا انکار کرے بغیر اگر کوئی نماز کو چھوڑتا ہے تو وہ فاسق تو ہے، کافر نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں یہ ضرورت سے زیادہ ہمارے علماء اور ہمارے بڑوں کی ہم پر ہمدردی ہے، ان کا لاڑ ہے، ان کا پیار ہے، ورنہ منبر رسول پر لا کر، محراب پہ لا کر، ان کے سر میں قرآن دے کر، اللہ کی قسم دے کر پوچھا جائے، حضرت دیکھیے ذرے وقت کے لیے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت سے ذرا الگ ہو کر اللہ کے لیے بتائے یہ جہنمی ہیں یا جنتی ہیں، یہ مسلمان ہیں یا کافر ہیں، انشاءاللہ ان کا جواب ہوگا معاف کرنا، ہم بڑوں کی تابع داری میں ہم نے جنتی کہہ دیا، حقیقت یہ ہے کہ یہ جہنمی ہیں اور کافر ہیں۔ فقہ کا ایک قاعدہ تھا، اس رولز کی وجہ سے، اس قانون کی وجہ سے مجبور ہے، میں بھی مجبور ہوں، لیکن حدیث کھلا کہتی ہے، دیکھو حدیث ہے، من جو آدمی ترکا چھوڑا الصلاۃ نماز کو، کوئی اس میں گول مول بات ہے، کوئی دو معنی والے لفظ ہیں، من ڈکشنری کھولو، کون؟ وہ آدمی ترکا چھوڑا الصلاۃ نماز کو متعمدن جان بوجھ کر، جو تو فجر کو سو رہا تھا حالت جنابت میں، کیا شیطان تجھے تھپکی دے رہا تھا؟ تیرے پیروں کے اندر مونچھ آ گئی تھی، کرفیو لگا ہوا تھا، کیوں نہیں آیا؟ کہاں نیند لگ گئی، 2:30 بجے کی فلائٹ پکڑنے کے لیے نیند تجھے نہیں لگی، رات میں 1:30 بجے کی ٹرین پکڑنے کے لیے تجھے نیند نہیں لگی، کل صبح میں 11 بجے مقدمے کی حاضری، رات پوری رات کروٹیں بدل کر نہیں تو نے رات نہیں گزاری، صبح میں لیلا جس کے پیٹ میں پیشاب اور پاخانے کی پوٹلی ملاقات، تب تجھے نیند نہیں لگی، کیسے سو گیا تو متعمدن جان بوجھ کر، کیوں جان بوجھ کر؟ ایئرپورٹ میں جب ہم جاتے ہیں 4:30 بجے فلائٹ، 3 بجے پہنچے تو دل میں ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ صاحب آج سب سے پہلے ہم، پتا چلا اندر جا کر کہ ہم سے پہلے بہت بڑی قوم آئی بھی ہے، ٹھنڈا لگتا ہے گاڑیوں کا، اسکراپ کا، زمین کا، مکانات کا۔ اب اس نے اخبار دیکھا، آدھی چائے پی اور آدھی چائے کو چھوڑ دیا، بیگم نے پوچھا اجی کہاں جا رہے ہیں؟ ارے آج ہم تو جیت کر آئیں گے، میدان مار کر آئیں گے، ناشتہ بھی نہیں کیا، آدھی چائے پی کر طلاق دے کر بھاگ گیا، چائے کو جا کر دیکھا کہ ٹینڈر بھی ختم ہو چکا اور ایک بہت بڑی قوم اس پر قابض بھی ہو چکی۔ متعمدن جان بوجھ کر، من جس نے ترکا چھوڑا الصلاۃ نماز
متعمدن جان بوجھ کر، فخط بس تحقیق کفارا، وہ ڈھیر ہو گیا. کوئی گول مول لفظ ہے، کوئی ہجڑا پنا ہے اس میں؟ یہ تو امت پر رحم کرنے کے لیے امت کی جان. اور 4 اماموں میں امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، ان چاروں میں صرف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ سخت فیصلہ ہے کہ بے نمازی کو کافر نہ کہو. کیوں؟ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آقا سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، بہت چاہا کرتے تھے. وہ نہیں چاہتے کہ امتی کوئی آپ کا بلا وجہ کسی وجہ سے، آپ فرماتے ہیں کسی میں 100 چیزوں میں 90 چیزیں کفر کی ہو اور 1 چیز ایمان کی ہو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 90 چیزوں کو چھوڑ دو، 1 چیز کی وجہ سے اسے مسلمان کہو. اچھا، میں بھی حنفی، آپ بھی حنفی، اور دنیا کی 1/3 آبادی احناف کی، لیکن حنفی قیامت میں جیت جائے گا یہ جبرائیل امین آ کر نہیں کہی نہ بات. 4 مسلکوں کا یہ فیصلہ ہے. ایک ایک بات غور سے سننا. ہر مسلک حق پر ہے. امام احمد ابن حنبل وہ بھی حق پر ہے. حنفی اگر حنبلی کے یہاں چلا جائے، حرم کے امام مکہ مکرمہ کے امام کون ہیں؟ حنبلی ہیں. مدینہ منورہ کے امام کون ہیں؟ مالکی ہیں. تو ہم جاتے ہیں الگ جماعت کرتے ہیں یا تابع امام کے نماز پڑھتے ہیں؟ اگر ایک مسلک والے کی دوسرے مسلک والے کی اقتدا جائز نہ ہوتی تو ہمیں حکم دیا جاتا اپنے کمروں میں نماز پڑھو، الگ جماعت کر لو. لیکن ہر مسلک دوسرے مسلک کو حق مانتا ہے، تبھی تو ہم سدیس اور شریم کے پیچھے تابع امام کے کہہ کر، مدینہ طیبہ کے اندر صلاح البدیر کے پیچھے، عبد المحسن القاسم کے پیچھے، حذیفی کے پیچھے تابع امام کے کہہ کر کہ تم بھی حق پر ہو ہم بھی حق پر ہیں. مسلک الگ ہے، لیکن ان 4 مسلکوں میں اللہ کے یہاں کسے اللہ زیادہ پسند کرتے ہم دنیا میں نہیں بتا سکتے. ہماری دکان حنفیت کی تو ہم کہیں گے اللہ کو حنفی مسلک پسند، امام مالک والے کہیں گے مالکی وہ، حنبلی کہیں گے وہ. لیکن چاروں مسلک برحق، چاروں دکانوں میں ورجینل مال. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے المغنی کے اندر لکھا ہے کہ اگر کوئی مسلمان 3 وقت کی نماز چھوڑ دے، اس کو کہا جائے گا کہ نماز کی تو قضا کر لے، توبہ کر لے. اگر اس نے قضا نہیں کی، اگر اس نے توبہ نہیں کی تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المغنی کے اندر لکھا ہے کہ وہ کافر ہو جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے. اور اسلام سے نکل جاتا ہے تو کیا مطلب؟ قرآن شریف کہتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اسلام لا کر جو مرتد ہو گیا، مرتد امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے فیصلے کے مطابق 3 نمازوں کو چھوڑا. کتنے حرام کے کتے، حرام کے پلے جمعہ کے درمیان آتے ہیں. اگر امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے خواب کے اندر اللہ کا 99 مرتبہ دیدار کیا، تم لیلا کو دیکھتے ہو، تم فلمی چمارن کو دیکھتے ہو 99 مرتبہ. اگر امام احمد ابن حنبل کی یہ بات غلط ہوتی، میرا اللہ 90 مرتبہ، 70ویں مرتبہ، 60ویں مرتبہ، امام احمد میری مخلوق کو تو جہنم میں پہنچاتا ہے، میری مخلوق کو اسلام سے نہیں کہا 99 مرتبہ، 90 مرتبہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں اللہ کا دیدار کیا. 1 مرتبہ اللہ کو پیار ہے اس مخلوق سے. تمہاری جوڑوں کا پیار تم سے ڈپلیکیٹ ہے، ہماری ماں کا پیار ہم سے نقلی ہے. قیامت کے دن ہماری ماں ایک سبحان اللہ نہیں دے گی، ہمارا باپ ایک الحمدللہ نہیں دے گا. آقا تڑپیں گے امت کے لیے، بل بلائیں گے، سجدے میں جائیں گے. میرا اللہ کہے گا ارفع راسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے سر مبارک اٹھائیے. کہا کہ نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ میرے سوال کو پورا نہ کیا جائے گا. سل تعطا، کہ آپ مانگیے دیا جائے گا. کیا مانگتے؟ فاطمہ کو مانگا، حسن کو مانگا، حسین کو مانگا، قطیجہ کو مانگا، زینب کو مانگا. مانگ سکتے تھے، کیا پابندی تھی؟ کہا یا اللہ میری امت کے وہ لوگ جو شرک و کفر میں مبتلا نہیں تھے، جب تک تو ان کو جنت کا پروانہ نہیں دیتا میں سر نہیں اٹھاتا. نہ جورو کام آنے کی، نہ اولاد کام آنے کے. اللہ اور اللہ کے نبی بے پناہ محبت کرتے ہیں. اگر امام احمد ابن حنبل نے کہا ہوگا اللہ کو علم نہیں ہے، دلوں کی بات اور دلوں کے بھید کو جانا. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا 3 دن 3 وقت کی نمازیں چھوڑ دے، کہا جائے گا بھیا قضا کر لو. اللہ تیرا شکر ہے آج کی چمار کی اولاد، بھیڑ کی اولاد نہ امام احمد ابن حنبل کے زمانے میں ہے، نہ امام احمد ابن حنبل کو ایسے کافر اور بھیڑ کے بچے ان کو دیکھنے کو ملا. اگر ہوتے کہتے ان کے گھر بیٹی 2 بھی نہیں، ان کے گھر سے بیٹی لو بھی نہیں، ان کے نکاحوں میں مت جاؤ، ان کو اپنے قبرستان میں دفن مت کرو، ان کو مسجد سے دفتر مت دو، ان کو مسجد سے جنازہ نہ دو. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جو مالکی مسلک کے ہیں، یہ حنفی نہیں ہے، وہ غیر حنفی ہیں. انہوں نے کہا نہ بے نمازی کو غسل دو، نہ بے نمازی کو کفن دو، نہ بے نمازی کا نماز جنازہ پڑھاؤ. اگر بے نمازی کو تم نے کسی مسلمان کے قبرستان میں دفن بھی کر دیا، اس بے نمازی پر ہونے والے عذاب قبر کی وجہ سے سارے قبرستان متاثر ہوگا. خبردار، اس کو مسانڈ میں پھینک دو، نالی میں ڈال دو، سمندر میں ڈال دو. کتنا سخت معاملہ ہے نماز کا. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز کو چھوڑا. اسی حدیث امام احمد اور ان کے باپ کی مجال نہیں کہ اللہ اللہ کے نبی کسی کو مسلمان کہیں اور یہ کہیں یہ کافر. ان کے باپ کی مجال نہیں. حدیث ہے، قرآن کی آیت ہے، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. نماز قائم کرو اور نماز چھوڑ کر بھیڑوں چماروں میں سے نہ ہو جاؤ. صاف صاف آیت. اس میں 3 قسم کی آیتیں ہیں، ایک اوامر، ایک نواہی، جن میں حکم دیا گیا ان کو اوامر اور جن سے منع کیا گیا ان کو نواہی. اور ایک آیت محکم اور ایک آیت متشابہ. متشابہ وہ آیتوں کو کہتے ہیں کہ جن کے معنی کے بارے میں کیفیت سمجھ میں نہ آئے. جیسے اللہ نے کہا الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان عرش پر مستوی ہے، عرش پر بیٹھا ہوا ہے. وہ دلہن کی طرح بیٹھا ہے یا بادشاہ کی طرح بیٹھا ہے یا امام کی طرح بیٹھا ہے یا مقتدی کی طرح بیٹھا ہے، فقیر کی طرح بیٹھا ہے یا امیر کی طرح بیٹھا ہے، یا اس کی مخلوق میں اس کی کیفیت ہے یا نہیں ہے، کچھ پتا نہیں. الرحمن علی العرش استوى، وہ عرش پر مستوی ہے. یہ متشابہ آیت ہے، معنی سمجھ میں نہیں آتا، ڈاؤٹ فل ہے. اللہ نے کہا ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے. تو اللہ کا ہاتھ ہے تو انگلیاں ہیں، انگلیاں ہیں تو ناخن ہیں. اللہ کا ہاتھ کتنے گز لمبا ہے؟ یہ متشابہ آیت ہے. سمجھ گئے؟ متشابہ محکم وہ ڈاؤٹ نہیں، شک نہیں. اور متشابہ جن کے ترجمے کے اندر شک ہے، جن کے ترجمے کے اندر آدمی معنی متعین نہیں کر سکتا. اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور نہ ہو جاؤ بھیڑوں چماروں کافروں مشرکوں میں سے. یہ متشابہ آیت ہے، محکم آیت ہے. بتاؤ نماز کے دیوانے کو لے کر پوچھو. میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، ولا تکونوا، اور نہ ہو جاؤ من المشرکین، گائے کا پیشاب پینے والوں میں سے. پوچھو نماز کے دیوانے کو، پوچھو برین ٹیومر والے کو کیا ہو گیا، کون
کی اولاد، فیصلہ کرو، فیصلہ کرو کن کو تم اپنے نکاحوں میں بلا رہے ہو، کن کو تم اپنے باپ کے بھیڑوں کو بلا رہے ہو، اپنی ماں کو قبر میں بھیڑوں کے ذریعے سے اتار رہے ہو۔ کلام پاک کا 29واں پارہ سورہ مدثر کا 2 رکوع، پوچھتے ہیں ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کس چیز نے داخل کیا؟ قرآن ہے قرآن۔ قاسم نانوتوی اگر تیری بات ہوتی تو میں ٹکرا دیتا، اشرف علی تھانوی اگر تیری بات ہوتی تو میں ٹکرا دیتا، ابو العلا مودودی اگر تیری بات ہوتی تو میں ٹکرا دیتا، اور احمد رضا تیری بات ہوتی تو میں ٹکرا دیتا۔ قرآن ہے قرآن۔ کلام پاک کا 29واں پارہ سورہ مدثر 2 رکوع، پوچھتے ہیں ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں جہنم میں داخل کیا؟ سب سے پہلی بات قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ بچی بڑی ہو گئی، دیکھنے میں چھوٹی لگ رہی ہے، کسی نے کہا کہ بھئی برقع لے لو، کہا کہ اجی ابھی عمر ہی کیا ہوئی ہے، نماز شروع کراؤ، ابھی عمر ہی کیا ہوئی۔ ما سلککم فی سقر، اے بچی تو جہنم میں کیوں گئی؟ قالوا لم نک من المصلین، میں نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھی۔ آپ کیوں نہیں آئے؟ ڈیوٹی میں چھوڑا نہیں۔ آپ کیوں نہیں آئے؟ دکان کا مسئلہ تھا۔ آپ کیوں نہیں آئے؟ عدالت کا مسئلہ تھا۔ آپ کیوں نہیں آئے؟ ہاسپٹل میں لائن بڑی ہوئی تھی۔ اللہ سنے گا یہ بات؟ 2 بجے مجھے ہوائی جہاز کے لیے، ٹرین کے لیے رپورٹنگ کرنا ہے، میں 3 بجے پہنچا، ہوائی جہاز چل چکی تھی، ٹیک آف ہو چکی تھی، ٹرین 200 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر چکی تھی۔ میں نے اسٹیشن ماسٹر کی گلے کی پلیٹ پکڑی اور نہ انتظار نہیں کیا، کہے گا کہ صاحب ٹائم تو لکھا ہوا تھا، کہا نہیں، ذرا ٹریفک میں پھنس گیا تھا، ذرا بیوی کے لوز موشن ہو گیا تھا، ذرا بچے کے مانے گا وہ؟ دنیا کا کتا نہیں مانتا، تم اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہو کمینوں؟ کیا نظر آتا ہے؟ فجر میں رجسٹر لے کر گیٹ کے اندر کھڑے ہو جاؤ، ایک کافروں کا، بھیڑوں چماروں کا، ایک مسلمانوں کا، جو نماز پڑھے مسلمان، جو نہ پڑھے بھیڑوں چمار، دیکھو تمہارے محلے میں کون زیادہ کون کم ہے۔ اور فرقہ وارانہ فساد کے اندر پولیس نے گھر گھس کر مسلمانوں کو، نوجوانوں کو گرفتار کیا، ہندوؤں نے دکان جلایا، مکان جلایا۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہے؟ اللہ نہیں دیکھ رہا؟ اللہ کو معلوم نہیں؟ اللہ کو معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے انہیں نماز چھوڑ کر دھیڑ ہو چکا ہے، دھیڑ دھیڑ کو مار رہا ہے، بڑا دھیڑ چھوٹے دھیڑ کو، چھوٹا دھیڑ بڑا دھیڑ کو۔ مجھ سے اور آپ کو جتنا اپنی قوم سے محبت ہے، اللہ کو بے پناہ محبت ہے اس قوم سے، لیکن کیا کریں، دھیڑ دھیڑ کو مار رہا ہے۔ حدیث ہے حدیث، یہ رحم اور کرم کی وجہ سے صرف بچانے کے لیے، تسلی کے لیے یہ کہتے ہیں۔ اچھا ایک اور بات، آپ کے 7 بچے، کچھ لڑکے اور کچھ لڑکیاں، اللہ کے لیے بتاؤ، ایک مسجد میں برسوں سے آپ ہمارا بیان سن رہے ہیں، ہمارے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، پہلی بچی بڑی ہوئی، نکاح طے ہوا، آپ نے ہمیں رخا دیا، کہا کہ حضرت بڑی محبت ہے، بڑی آپ سے عقیدت ہے، بہت امیدیں ہیں، آپ آئیں گے ہماری محفل کی رونق بڑھ جائے گی۔ آپ گئے نہیں، میں نے رخے کو پھاڑ کر پھینک دیا۔ شادی ہوئی، سیٹھ صاحب ملے، حضرت امام صاحب، اب میں نے الٹا سیدھا کہہ دیا، ہاں بھائی سفر تھا، معذرت ہم نے پیش کر دی۔ اس نے کہا ہوگا قصہ۔ دوسری بچی کی شادی ہوئی، پھر آیا وہ، حضرت یاد سے گئے بار ذرا غلطی ہو گئی تھی، بھول ہو گئی تھی، آپ کا سفر ہو گیا تھا، اگر آپ کہیں آپ کی تاریخ پر ہم نکاح رکھیں،
آپ سے بے پناہ محبت ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے الحمدللہ، لے لیا. اب پھر اس کے بعد نکاح ہوا اور 3-4 دن کے بعد مسجد میں ملے نماز میں. حضرت کیا یہ مرتبہ میں ایسا ہو گیا کہ ایک جھوٹی تیر ہم نے چلا دی. اب خیر تیسری شادی ہوئی، تیسرے بچے کی. حضرت ولیمے میں یاد سے آنا، کیمرہ نہیں، ویڈیو نہیں، کوئی قسم کی بات نہیں، ولیمہ مسنونہ ہے. ہم نے پھر اس کو پھاڑ دیا. اب اس کے کھٹکا پیدا ہوا کہ نہیں دال میں کچھ کالا ہے. پہلے کو یوں کہا، دوسرے کو یوں کہا، تیسرے کو. اب چوتھی مرتبہ اس نے رخصت دیا. کہا کہ حضرت اب تو آپ بہت ہمیں شرمندہ کر چکے ہیں. اب چوتھی مرتبہ نہ جانے پر اس نے تقریباً یقین کر لیا. 5ویں مرتبہ گیا، اس نے ٹھپا لگا دیا کہ نہیں یہ ہمارا ہوا نہیں، ہو نہیں سکتا اور قیامت تک ہماری اس کی نہیں بنے گی. اب اس کے بعد بقیہ 2 شادیوں کو بلائیں گے بھی نہیں اور اس کے گھر کسی شادی کو جائیں. یہ ہوتا نہیں ہوتا دنیا میں. کوئی 15 سال کی عمر میں بالغ ہوا، کوئی 13.5 سال کی عمر میں بالغ ہوا. آج اس کی عمر 70 سال ہے. 13.5 سال سے لے کر 70 سال کی عمر تک، 60 سال کی عمر تک، 40 سال کی عمر تک دن میں فجر میں کہا حی علی الصلاۃ، آجا نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آجا کامیابی کی طرف. الصلاۃ خیر من النوم. تیری موتری بیوی اور پاخانہ کرنے والے بچے، حیض و نفاس چھڑنے والی عورت، پیشاب پاخانے کی پوٹلی رکھنے والی، گندی پسینے والی عورت سے یہ نماز بہتر ہے. آجا. ایک نماز میں کہا، نہیں آیا. کہا چلو دیکھے ظہر میں بلائیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. یہ دکانداری میں لگا ہے، یہ ملازمت میں لگا ہے. دیکھ ملازمت نہیں پالے گی، دکان نہیں پالے گا، کارخانہ نہیں پالے گا. آجا آجا حی علی الفلاح، کامیابی یہاں ہے. کہا کہ اب پھر کوئی عذر کر دیا. ٹھیک ہے، عصر کو بلایا، عصر کو نہیں آیا. مغرب کو بلایا، نہیں آیا. عشاء کو بلایا، نہیں آیا. جنوری کی سردی میں بلایا، نہیں آیا. اپریل کی گرمی میں بلایا، نہیں آیا. غریبی میں بلایا، نہیں آیا. امیری میں بلایا، نہیں آیا. کرکٹ چلتے وقت بلایا، نہیں آیا. فرصت کے وقت بلایا، نہیں آیا. کیا سمجھے گا اللہ؟ سمجھے گا کہ تم اللہ کے ہو. اب انتظار ہے قیامت کا. اب قیامت تک انتظار کرو گے. ممتاز اليوم ایھا المجرمون، اے بھیڑ کے بچوں الگ ہو جاؤ. ضرورت نہیں ہے. پولیس کے بلاوے کے انکار کی مجال ہے. ڈی سی اے سی کے فون کے آنے کے بعد پاجامہ خراب نہیں ہوتا تیرا، کھانا حرام نہیں ہوتا. یہ حی علی الصلاح کس کی پکار ہے تو نے سمجھا؟ کتے سیاسی ہڈیاں چاٹنے کے لیے جاتا ہے، پیشاب پاخانے کے لیے مرتا ہے. کون بلا رہا ہے؟ یہ کس کے گھر سے بلاوا ہے؟ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ حکم الحاکمین کا دربار ہے. تیری لاش ہائی وے کے اندر ٹکڑے ہونے کے بعد سفید چنی میں لپیٹ کر اسی گھر میں لایا جائے گا، ودھان سبھا میں، بی ڈی اے کی کارپوریشن کی آفس میں نہیں. حی علی الصلاۃ، آجا. کتنی مرتبہ ٹھکرایا؟ کون کرو کیلکولیٹر لے کر حساب کرنے والوں. ایک دن میں 5 مرتبہ، ایک ہفتے میں کتنی مرتبہ، ایک مہینے میں کتنی مرتبہ، ایک سال میں کتنی مرتبہ، کتنی مرتبہ. آخر تمہیں سمجھا جائے کہ چلو اب آئے گا، چلو اب آئے گا، چلو اب آئے گا. 3 بیٹیوں کے نکاح میں 2 مرتبہ نہ آنے پر فیصلہ کر لیا یہ ہمارا دشمن ہے. تمہیں 13 سال سے لے کر 45 سال تک دن رات میں 5 مرتبہ اپنی خدائی کا واسطہ دے کر بلال کے نائب سے اپنے خاص گھر مسجد سے تمہیں بلایا گیا. اے نعمان، اے ثابت، اے حسان، اے سلمان، اے عبداللہ، اے عبد الرحمان، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح. نام لیا جاتا ہے. وہ اذان میرے لیے، وہ اذان تیرے لیے، وہ اذان تیری بیوی کے لیے، وہ اذان تیرے باپ کے لیے. نام نہیں لیا جاتا. اس اذان کا جملہ ہر ایک کے سینے کو ٹچ کرتا ہے، ہر ایک کو جواب دینا پڑے گا. یہ فرض کفایہ نہیں ہے جنازے کی طرح کہ جنازہ آیا 3 آدمیوں نے پڑھ لیا اور وہ جنازہ ہو گیا، کسی ایک نے جواب دے دیا. ہر
کو جواب دینا پڑے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح لا حول ولا قوۃ الا باللہ. الصلاۃ خیر من النوم. صدقت وبررت ونطقت بالخیر. تو نے سچ کہا, تو نے نیک کام کیا, تو نے عمدہ جملہ کہا. یہ کہتا ہے, یہ مسلمان کا بچہ کہتا ہے, یہ مسلمان کا بچہ کہتا ہے. بھیڑ کی اولاد یہ بات نہیں کہتی. کتابوں کے اندر صاف لکھا ہے کہ من ترک الصلاۃ جہارا فقد کفر. جس نے علل اعلان کلم کلا نماز کو چھوڑا. مسجد میں نماز ہو رہی ہے, مسجد کی دکانیں, اس میں ایک مسلمان بیٹھ کر بیپار کر رہا ہے. وہ بھیڑ کی اولاد ہے, چمار کی اولاد ہے. کیسے ہو سکتا ہے بتائیے مجھے؟ آدمی زندہ ہو اور روح نہ ہو, آدمی زندہ ہو دل نہ دھڑکے, آدمی زندہ ہو جسم میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہو اور اس کی زندگی میں نماز نہ ہو؟ اس لیے یہ علماء کی باتوں میں نہ جائیں. جب قیامت کے دن پیغمبر کام نہیں آئیں گے, حضرت نوح کام آئیں گے, حضرت عیسیٰ کام آئیں گے, حضرت موسیٰ کام, کوئی پیغمبر کام نہیں آئے گا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ. جب پیغمبر کام نہیں آئیں گے, علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ, حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ, اسقلانی رحمت اللہ علیہ, حضرت جنہوں نے کہا کہ نماز کو بار بار چھوڑنے سے کافر نہیں ہوتا, بھروسہ مت کرو, ضرور تم بزرگ, تمہارے پیروں کی دھول ہم سرما بنا کر لگائیں گے. یہ بات میں بھروسہ مت کرو. قیامت کے دن اگر امام احمد ابن حنبل کی بات سچی ہو گئی, معاملہ کھٹائی میں ہو جائے گا, ہم کافر سمجھے جائیں گے. اور کافروں کے بچے حلالی ہیں حرامی ہیں. بھائی کافر کو, کافر مرد کا نکاح کافر عورت سے امام حرم کرائے, پیران پیر کرائے, خواجہ اجمیری کرائے, جبرائیل امین کرائے, عرش کے اٹھانے والے فرشتے کرائے, کافر مرد کا نکاح کافر عورت سے ہو سکتا؟ وہ نکاح ہی نہیں ہے. ارے جب پاسپورٹ نہیں تو ویزا کہاں ملے گا؟ جب اسلام نہیں تو نکاح کی دولت تجھے کیسے ملے گی؟ اور نماز کو چھوڑ کر جب کافر ہو گیا, میں نے بتایا کہ نکاح کتنی چیزوں سے ٹوٹتا ہے. مرد مر گیا, 4 مہینے 10 دن کے بعد عورت نکاح سے الگ ہو جاتی ہے, جب تک اسی کی نکاح میں رہتی ہے احتراماً. اور نبی کی بیویاں تا حیات نبی کی نکاح میں رہتی ہیں. مرد مر گیا, نکاح ٹوٹ گیا. عورت مر گئی, کوئی نہیں کہہ سکتا کہ عید کو توشہ لے کر جا رہا, کہاں جا رہا؟ میری جورو کو دینے قبرستان. نہیں ہو سکتا. مر گئی, نکاح ٹوٹ گیا. اب تیری بیوی نہیں, سابقہ بیوی, ایکس وائف, پرانی بیوی ہے یہ. اب یہ مرنے سے نکاح ٹوٹا, طلاق دینے سے نکاح ٹوٹا, خلا لے کر مرد نے منظور کیا, نکاح ٹوٹا. موت سے, طلاق سے, خلا سے اور قضائے قاضی سے مرد ستا رہا ہے, طلاق بھی نہیں دیتا. عورت کھلا لینا چاہتی ہے, مرد منظور بھی نہیں کرتا, تو اس عورت نے قاضی کے پاس مقدمہ دائر کیا. قاضی نے دونوں کی باتوں کو سنا, لگا کہ ظالم مرد ہے, تو اللہ نے قاضی کو اختیار دیا, شریعت نے, کہ قاضی اپنے فیصلے سے میاں بیوی میں تفریق کرا سکتا ہے. موت, طلاق, خلا, قضائے قاضی, قاضی کا فیصلہ. اور خطرناک چیز, ان دونوں میں کسی ایک کا مرتد ہو جانا. نکاح ہوا تھا دونوں مسلمان, اور نکاح کے بعد ان میں سے کوئی ایک مرتد ہو گیا. وَإِرْتِدَادُ أَحَدِهِمَا, شوہر مرتد ہو گیا یا بیوی مرتد ہو گئی, نکاح ٹوٹ گیا. اس لیے کہ مسلمان کا نکاح کافر سے نہیں ہو سکتا. اور کتاب المغنی کے اندر امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں, حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ اپنی مجالس میں فرماتے ہیں, امام مالک فرماتے ہیں 3 دن تک اس کو قید میں رکھا جائے گا, توبہ کرنے کہا جائے گا, نماز قضا کرنی کہی جائے گی. اگر وہ توبہ نہ کرے, قضا نماز نہ پڑھے, امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو قتل کر دو. مرتد کی سزا قتل کرنا ہے. جھوٹ ہے,
امام احمد فرماتے ہیں 3 نمازوں کے بعد اس کو موقع دو کہ نماز قضا کرے، توبہ کرے اور پھر زندگی میں نماز نہ چھوڑنے کی قسم کھائے. نہیں مانا، فرمایا کہ اس کو قید میں رکھو، یہ کافر ہو گیا. حضرت پیران پیر فرماتے ہیں اس کو غسل نہ دو، اس کو کفن نہ دو، اس کی جنازہ نہ پڑھاؤ، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو. اب بتاؤ، امام مالک نے یہ کہا، امام احمد ابن حنبل نے یہ کہا، سفیان ثوری نے بھی کہا، کئی علماء نے کہا یہ کافر ہو گیا. اگر یہ کافر ہو گیا تو اس کا بیوی سے نکاح باقی ہے؟ کسی کے 4 بچے، 2 بچے ہونے تک وہ نماز پڑھتا رہا، 2 بچے کے ہونے کے بعد وہ نماز چھوڑ دیا، اور نہ تو قضا کی بات کرتا ہے نہ تو نماز چھوڑنے کا اسے احساس ہے، تو ان اماموں کے نزدیک وہ کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا. اور نکاح کتنی چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ موت سے ٹوٹتا ہے، طلاق سے ٹوٹتا ہے، خلا سے ٹوٹتا ہے، قضائے قاضی سے ٹوٹتا ہے، اور ان دونوں میں سے کوئی ایک مرتد ہو جائے تو نکاح ٹوٹتا ہے. اب اس نے نماز چھوڑی تو یہ مرتد ہو گیا، اب مرتد ہو گیا تو نکاح ٹوٹ گیا. اب یہ نہیں سمجھا، اب یہ بیوی بیوی، بیگم بیگم، محبوبہ محبوبہ کہہ کر اب بچے جنتا رہا. اب وہ بچے حرام کے بچے ہیں، بے نمازی کے بچے. اسٹیکر بناؤ، اشتہار بناؤ، یہ بجورو کے گلے کے اندر جو لاکٹ ڈالتے ہیں جس میں شوہر کا نام یا محبوب کا نام لکھو کہ بے نمازی کے بچے حرام کے بچے ہیں. یقین کے ساتھ میں قیامت کے دن گواہی دوں گا. اس لیے نماز کے چھوڑنے سے کافر اور کفر کی وجہ سے نکاح ٹوٹا، اور نکاح ٹوٹنے کے بعد بھی بچے اگر پیدا ہوئے وہ حلال کے نہیں حرام کے بچے پیدا ہوئے. اور سروے کرو محلے میں کتنے بچے حلال کے کتنے حرام کے. اب فرقہ وارانہ فساد میں بھائی کیا ہو گیا؟ RSS والے، ٹھاکرے، فلاں فلاں مسلمانوں کے گھر، ارے ہے کب وہ مسلمان؟ وہ حرام کے پلڑے ہیں، بے نمازی کی اولاد ہیں. یہ خود بے نمازی ہیں، ماں بے نمازی، باپ بے نمازی، اولاد بے نمازی. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے. گرمی کا زمانہ تھا، آج کی طرح ہائی ٹیک کوئی سواریاں نہیں تھی. حضرت نے جب آئے سفر سے تو ایک مٹی کے پیالے میں کنویں کا میٹھا پانی تھا، ٹھنڈا پانی تھا، اس کو پیش کیا. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جب پینے کے لیے اس کو منہ لگایا، ایسے معلوم ہوا کہ زہر سام کا دیا جا رہا ہے. آپ نے انگلیاں ڈال کر الٹی کر دی. کہا کہ حضرت یہ آپ نے کون سا کڑوا پانی؟ ارے بھائی یہ تو اسی کنویں کا پانی، اس کنویں کا پانی مشہور ہے، یہ ٹھنڈا بھی ہوتا ہے میٹھا بھی ہوتا ہے، نہیں آپ پی کر دیکھیے. تو حضرت نے جو منہ لگایا، یا اللہ یہ زہر الہی معلوم ہوتا ہے، سام کا زہر معلوم ہوتا ہے، یہ بچھو کی ڈنک لگ رہا ہے. اس کے بعد مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ مراقب ہوئے، دوسرا پانی منگوایا، پیا تو وہ پانی صحیح تھا. اب مراقبہ کیا تو پھر کہا کہ اس برتن کو کہاں بنایا گیا، اس مٹی کے پیالے کو، فلاں کمار اس کو بلاؤ. اس کو بلایا گیا، کہا کہ تم نے مٹی کہاں سے لی؟ تو اس نے کہا کہ فلاں جگہ سے لی. تو جا کر وہ جگہ جو دیکھی تو کہا کہ یہ تو وہ آدمی ہے جو زندگی میں نماز نہیں پڑھا کرتا تھا، اس کی قبر سے اس نے مٹی لی تھی. مرے ہوئے ایک عرصہ گزر گیا، آج اس کے قبر میں یہ میری بات مانو کہ اللہ نے عذاب قبر کو چھپا رکھا ہے، ورنہ بیابانوں میں بھاگ جاؤ گے، بیوی کو قریب نہیں ہاتھ لگاؤ گے، دکان کے قریب نہیں جاؤ گے اللہ کے عذاب کا. حدیث پاک میں آقا نے فرمایا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں اگر میری امت اس چیز کو دیکھ لے بیابانوں کے اندر چلی جائے گی. بہت خطرناک عذاب قبر کے اندر بے نمازی کے، اتنا خطرناک کہ اس عذاب کا اثر قبر کی مٹی پر ہوا، اور اس قبر کی مٹی سے
جب برتن بنانے والے نے برتن بنایا اس میں زہر پیدا ہو گیا. اب بے نمازی شوہر عورت کے جسم میں نطفہ ڈالے، وہ کتنا خطرناک زہر ہوگا. اس بے نمازی حرام الدہر کے نطفے سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ بچہ کتنا بڑا ولی کامل ہوگا. جو بچی پیدا ہوگی وہ کتنی حیادار ہوگی. غور کرو، یہ حدیث ہے، یہ مسلکوں کا اختلاف نہیں ہے. امام شافعی نے کہا، امام احمد نے کہا چلو یہ آپسی لڑائی، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ حدیثیں ہیں. آقا نے فرمایا ایمان اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے. اب اس سے بڑھ کر اس میں کیا ڈاؤٹ فل لفظ ہے؟ کہا کہ جو نماز پڑھا وہ مومن، جس نے نماز کو چھوڑا وہ دھیڑ کا بچہ. اس میں کیا ہے ڈاؤٹ کا لفظ؟ یہ دھیڑنے کو اتوار دھیڑنیا کا لباس پہنا کر، چمارن کا لباس پہنا کر پارکوں میں گھمانے لے جاتے ہو، یہ کام آئے گی؟ یہ بے نمازی عورت کام آئے گی؟ خبر کی مٹی زہر اگل رہی ہے. یہ بے نمازی عورت جہنمی کتیا پیپ اگلے گی، تمہارے گھر کے اندر لہو اگلے گی. اس کو نماز دو، اس اولاد کو نماز دو. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا. نماز خود پڑھو، گھر والوں کو نماز پڑھاؤ. یہ بے نمازی رہے گی، گھر میں زہر اگلے گی. راول پنڈی کے اندر ایک مسلمان ڈاکٹر نے بڑا عجیب و غریب واقعہ بیان کیا. کہتے ہیں ایک خاتون علاج کے لیے ہماری ہاسپٹل میں آئی، بڑی نیکوکار خاتون تھی اور ایک مدرسہ بھی چلایا کرتی تھی. لیکن جب علاج کے لیے آئی تو کافی پیسہ خرچ ہو گیا اور کوئی دوسرے صاحب علاج کے لیے ان کو پیسہ دیا کرتے تھے. کہتے ہیں کہ مقدر یہ تھا کہ صحت یاب نہیں ہو سکی اور اس کا انتقال ہو گیا. فرماتے ہیں کہ ہم نے بڑی عقیدت کے ساتھ اور بڑے محبت کے ساتھ اس کو کفن دیا، غسل دیا، جنازہ پڑھایا اور قبر میں اس کو دفن کیا. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ، جو بڑے ہمارے اکابرین میں ہیں، ہر بزرگ کی خاصیت ہوتی ہے اللہ نے آپ کو کشف القبور کا علم دیا. کشف القبور کا مطلب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو قبر کی اسکیننگ ہو جاتی، رپورٹ حضرت کو مل جاتی. اللہ اکبر. ان کو قدس صاحب کی قبرستان میں لے جایا جائے، بلال میں لے جایا جائے، میسر روڈ کی قبرستان میں لے جایا جائے، اللہ اکبر، کیا رپورٹ دیں گے اللہ کو معلوم. حضرت کے انتقال کے بعد 3 دن تک جنت کی خوشبو حضرت کی قبر سے آتی تھی. مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگ تھے. یہ جو ڈاکٹر صاحب تھے مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کے معتقد تھے، مرید تھے. اب اس عورت کا انہوں نے علاج کیا، مر گئی. ان کو بڑی تشویش ہوئی، مدرسہ چلایا کرتی تھی، نیکوکار تھیں، پرہیزگار تھیں اور بڑی اللہ والی تھیں. چلو ان کے قبر کے منظر کو دیکھیں. مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ سے بڑی ریکویسٹ کی، بڑی درخواست کی، حضرت سرا وہ علم تو نہیں، صرف میری بہن کی قبر کی حالت مجھے نظر آ جائے. کہا کہ جاؤ، اللہ سے دعا کرتا ہوں تم ان آیتوں کو، ان تسبیحات کو پڑھ کر اپنی بہن کے قریب جانا، قبر کے قریب جانا. کہتے ہیں کہ آ کر بیٹیوں کو بڑی بشارت دی کہ ماشاءاللہ آپ کی والد محترمہ جنت کی کیاریوں میں سیر کر رہی ہیں، جنت کے محلوں کے اندر گھوم پھر رہی ہیں. بہت خوش ہوئے. کہا کہ چلو جنت خدا جانے ہمیں کب دے گا، مار پیٹ کر دے گا، جہنم میں بھیج کر دے گا، عذاب قبر کے بعد دے گا. یہاں تو کسی نیک خاتون کے بہانے جنت کا دیدار ہو رہا ہے. دوسرے دن اشراق پڑھ کر نکلے، چلو اور دیکھ لیں. اب اشراق پڑھ کر جو گئے قبر کے پاس اور ان تسبیحات کو پڑھا جو حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ نے دی. فرماتے ہیں اس قبرستان میں 2 قبریں چھوڑ کر بخدا میں نے ان قبروں کے اندر وہ دیکھتے ہوئے شعلے دیکھے کہ مجھے وہ حدیث یاد آ گئی کہ میرے آقا نے فرمایا کہ میں جو دیکھ رہا ہوں تم دیکھ لو گے تو جنگلوں میں نکل جاؤ گے، اولاد نہیں پیدا کرو گے. چیخے مار رہے ہیں، چلا رہے ہیں مردے، اور یہ خاتون کو بھی عذاب قبر ہو رہا ہے. فرماتے ہیں یا اللہ
کل تو میں نے اس حالت میں دیکھا. تم تو صرف قبر میں لگے ہوئے کتبے کو دیکھ سکتے ہو، قبر کے اوپر پھول کی شاخ اور ڈالی کو دیکھ سکتے ہو. قبر کے اندر کی بات میرے محبوب نے ہمیں چوکنا کرنے کے لیے حدیثوں کے اندر بیان کر دی کہ نماز چھوڑنے کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوگا. فجر چھوڑیں گے ظہر تک، ظہر چھوڑیں گے عصر تک، عصر چھوڑیں گے مغرب تک، مغرب چھوڑیں گے عشاء تک، اور عشاء چھوڑیں گے فجر تک. یہ محبوب نے کہہ دی، بتا دیا، یہ سیکرٹ بات بتا دی، یہ رات کی بات بتا دی، آقا نے بتا دی. اب اگر کہو ہم نہیں مانتے، جاؤ قبر میں جاؤ گے تو پتہ لگے گا. میرا تو جی چاہتا ہے جو بے نمازی ہے، اولن تو اس حرامی کو، اس کافر اور بھیڑ کے بچے کو کسی چیز میں نہیں بلانا چاہیے، نہ مسجد کے ادگھاٹن میں، نہ میلاد کے جلسے میں، نہ شادی. ارے منحوس ہے منحوس، مرنے کے بعد قبرستان میں جائے گا، پورے مردوں کو تکلیف. اب زندہ رہے گا، کھانے میں بے برکتی، مجلس کی رونق، آپس میں لڑائیاں جھگڑے. اللہ کے لیے مت بلاؤ. احسان کرو کہ کسی مردے پر کہ جنازے کو کاندھا بے نمازی کو دینے نہ دو. اس حرامی پر جو لعنت ہے، اس لعنت کا اثر اس مردے پر پڑے گا. اگر مردے کی زبان سمجھ سکتے ہو تو مردہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ میں چل کر چلا جاؤں گا، مجھے سڑک پر ڈال دو، اس بے نمازی کتے کو کاندھا نہ دینے دو. تم نہیں سمجھتے بے نمازی کی نحوست. ارے نکاح ٹوٹ رہا ہے، بھیڑ کا بچہ بن رہا ہے، کافر ہو رہا ہے. حدیث میں فرمایا جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا اسے تینت الخبال پلایا جائے گا. صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تینت الخبال کیا ہے؟ فرمایا کہ جہنمیوں کو انگارے لگا کر، اب گرمی ہوتی ہے پسینہ آتا نہیں آتا، اور جہنم کا ٹمپریچر کتنا ہے؟ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ. کتنا پسینہ آئے گا؟ فرماتے ہیں جہنمیوں کے جسم سے جو پسینہ آگ کی وجہ سے نکلے گا، اس میں جسم کے پھوڑوں سے پیپ جو نکلے گا، خون جو نکلے گا، اللہ تعالیٰ بے نمازی کو وہ پلائے گا جہنم میں. یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے. دیوبند کے دارالفتاء کا فتویٰ نہیں ہے. ایسے کمینے کتے کو اپنی ماں کا جنازہ کاندھا لگانے کے لیے دے رہے ہو. ایسے حرام الدیر کو کھڑا کر کر قبر میں اپنے بھائی بہن کو اتار رہے ہو. اللہ رحم کرو، رحم کرو. یہ تیری ماں ہے، یہ تیرا باپ ہے، یہ تیرا چچا، تیرا دادا. رحم کر، اس بے نمازی کتے کو جنازے کے قریب نہ آنے دے. فقہا نے کتابوں میں لکھا، سنا نہیں سنا مسئلہ، کہ آگ کو قبرستان میں نہیں لے جانا چاہیے، ہے نا؟ کیوں؟ میرے پر 70 مقدمے ہیں، چل رہے مقدمے، بچ بچا کر میں جا رہا ہوں، بچ بچا کر جا رہا ہوں. رات میں 11:30 بجے کسی نے کالنگ بیل دبائی، ڈنگ ڈانگ. اب فوراً میرے دل میں بات کہ 70 مقدموں میں کوئی مقدمے کا وانٹڈ آیا ہوگا. آتا نہیں آتا. قبر میں جو جاتا ہے، قبر کی حالت کا تجھے پتا نہیں. دنیا کے کتے، یہ دنیا کے پجاری داڑھی بڑھے، تجھے قبر کا پتا نہیں. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کی حالت سن کر فرماتی ہے اے اللہ مجھے گھاس کا تنکا بنا دے. جس کی زندگی نبی کے پہلو میں گزری، آشیانِ نبوت میں گزری، وہ کہہ رہی ہے میں قبر کا سامنا نہیں کر سکتی. رات کے 1:30 بجے 2 بجے سیدنا عثمان غنی، عثمان فی الجنہ، کفن نہیں آیا مدینے میں لیکن جنت کی سند مل گئی. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ آیت پر گئے، آپ کو شہید کر دیا گیا. شہید جنتی. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اسے مردہ تک نہ کہو، وہ جنتی ہے. جنت کے پگوٹوں میں، پرندوں کے جسموں میں وہ جنت کی سیر کرتا ہے. عثمان غنی 3 نمبر کے خلیفہ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، اس کے بعد حضرت عثمان. قیامت تک آنے والوں میں آپ کا 3 نمبر بزرگی میں. اور اتنے متقی پرہیزگار کہ کوئی بیٹی کا باپ اپنی بیٹی آنکھیں بند کر نہیں دیتا، 100 مرتبہ کھنگالتا ہے. آقا کی 2 بیٹیاں، آپ کا لقب ذوالنورین، ابو بکر کا لقب صدیق، عمر کا لقب فاروق.
علی کا لقب مرتضی اور عثمان کا لقب ذوالنورین، دو نور والا نبی کی دو بیٹیاں ملی. آقا نے فرمایا عثمان اتنا باحیا، باعفت، پاک دامن، جنتی دلہا ہے کہ مجھے اور بیٹیاں ہوتی تو میں عثمان کو نچاور کر دیتا. 1:30 بجے گئے، قبر کے پاس کھڑے ہو کر رو رہے ہیں، داڑھی مبارک تر ہو گئی. عثمان ڈیلی کہاں جاتے ہیں آپ رات میں اٹھ کر؟ کہاں جاتے ہیں؟ نہیں چھوڑو. ایک مرتبہ صحابہ نے پیچھا کیا تو دیکھا کہ عثمان جنت البقیع تشریف لے گئے. خبردار داڑھی بڑھانے والے، بے نمازی کتے، آج کے بعد تیری مجال نہیں ہونی چاہیے. مان لے میری بات، یہ نہ کہنا سخت کہا، سست کہا، بھیڑ بول نہ لیا، چمار، یہ سب چھوڑ دے. مان لے میری بات، آجا نماز کی طرف، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آجا نماز اور کامیابی کی طرف. کل میرا احسان مانے گا تو میرے پیروں پر گرے گا. ہاں ملا، تو نے مجھے نماز سے چوکنا کیا، نماز سے بیدار کیا، تیرا شکریہ. گئے، پیچھا کیا صحابہ نے، قبر کے پاس کھڑے ہو کر بقیع کیا ہے؟ شاپنگ مال ہے، کروڑا مال ہے، بقیع شاپنگ کمپلیکس ہے، بقیع مردوں کے دفن کرنے کی جگہ. رو رہے ہیں. عثمان کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل قبر ہے. بھائی مت پکڑو، آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل قبر ہے. اگر یہاں کوئی ناکام ہو جائے اگلی منزلوں میں ناکام ہوتا ہے. عثمان کو ڈر ہے کہ کہیں عثمان اس میں پھنس نہ جائے. اللہ اللہ، عثمان نبی نے تجھے جنتی کہا، تیسرے نمبر پر تو جنتی ہے. عثمان نبی نے 2 صاحبزادیاں دی. عثمان تیری تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فجر پڑھا رہے تھے، دشمن نے تیر پھینکا، خون نکل گیا، مصلے سے پیچھے ہٹانے لگے. عمر فاروق کہنے لگے نماز تو مکمل کرنے دو، خون نکل رہا ہے، نماز کی فکر، اے کتے تیرے حیض نکل رہا ہے، خدا تجھے برباد کرے. حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کے بعد کون سا کام ہے تجھے؟ کون سا کام؟ یہ نوسار کا کام ہے، بزنس کا کام ہے؟ کس معنوں میں تو مسلمان ہے؟ جائے گا خبر میں پتہ لگے گا. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں دوسرے دن میں گیا مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کا، میں نے وظیفہ پڑھا، 2 قبریں چھوڑ کر چیخ و پکار پورے قبرستان میں، آگ کی لپیٹوں کے اندر. میں مودی مسجد میں تھا شیواجی نگر میں، ایک نوجوان آیا میرے پاس. انسان کو اللہ نے کامن طور پر، عمومی طور پر 5 حواس سے 5 سونگنا، چکنا، دیکھنا، سننا، بولنا اور ٹچ کرنا، لمس، یہ 5 حواس سے 5 ان کو کہتے ہیں. اس کے علاوہ کسی میں کوئی حص اللہ ایکسٹرنل دے دیتے ہیں. جیسے کوئی آدمی زمین پر گیا، جامعہ دارالسلام عمر آباد تمل ناڈو کے اندر مدرسہ ہے، ہم پڑھ رہے تھے ابتدائی جماعتوں میں مولوی کورس. وہاں ایک وارڈن صاحب تھے ناظم دارالاقامہ. اللہ نے ان کو وہ فن دیا تھا کہ جب زمین پر چلتے اور مخصوص قسم کی لکڑی ہاتھ میں پکڑتے تو بتا دیتے کتنی گہرائی میں پانی ہے، پانی کھارا ہے، میٹھا ہے، اور کس رفتار سے پانی. یہ 6ٹھی حص ہے. جیسے دنیا کے کتوں کو 6ٹھی حص بیدار ہوتی ہے. گاہک آتا ہے 1 سیکنڈ میں پہچان لیتے ہیں لینے والا ہے یا ایسے ہی مزہ لینے والا ہے. یہ 6ٹھی حص ہے. فراست ایمانی مومنوں کو اللہ نے 6ٹھی حص دے رکھی ہے. وہ بیچارہ نوجوان آیا کہ حضرت بہت پریشان ہوں، بہت تڑپتا ہوں. میں نے کہا کیا ماجرا؟ کہا کہ قبرستان سے گزرتا ہوں، وہ چیخ، وہ پکار، وہ تڑپنا، اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں میں، مجھے نام بھی معلوم نہیں، اس کا خط بھی معلوم نہیں، اس کا قبیلہ بھی معلوم نہیں. وہ آیا، اللہ کی قسم جسم میں کپ کپی تاری ہو گئی اس کی کیفیت سن کر. تم نہیں مانتے نا؟ تم تو دیکھتے ہو کہ قبرستان میں سناٹا ہے، چڑیوں کی چہچہاہٹ ہے، کتوں کی بھوک ہے، انسانوں کا چلنا ہے. جب جاؤ گے اس مٹی میں، بابو اس بات عذاب القبر جو مشکات شریف کی روایت ہے سمجھ میں آئے گی.
میرے آقا نے جو کہا سمجھ میں آئے گی. عثمان ذوالنورین کا رونا سمجھ میں آئے گا. وہ سمجھ میں آنے سے پہلے دنیا میں سمجھ لو. نماز کو مت چھوڑو. کب کپی طاری ہو گئی. پھر اس کے بعد میرے دل میں ارادہ پیدا ہوا یہ صاحب ملے تو چپ ایسے ہی علاج کے بہانے ان کو قبرستان لے جایا جائے. اب اوپر جو کیفیت طاری ہوتی ہے قبرستان کو دیکھ کر کم سے کم اسے دیکھ کر ہماری زندگی میں سدھار آئے. پھر ملے نہیں وہ صاحب, کہیں چلے گئے, نہ آتا نہ پتا, نہ فون نمبر نہ رابطہ, کچھ نہیں ہو سکا. لیکن جب انہوں نے بیان کیا, ظاہر سی بات ہے کہ وہ دھوکہ تو دینا نہیں چاہتے تھے, بزنس کرنا نہیں چاہتے تھے, وہ اپنی دل کی حالت انہوں نے بیان کی. اور میرا وجود لگتا تھا کہ زمین کھسک گئے, زندہ دفن ہو رہا ہوں. جب سن کر یہ حالت ہے, قبر میں جانے کے بعد کیا نوعیت ہوگی. ہے تیار آپ؟ کسی بے نمازی سے دوستی نہ کرو. 3 دکانیں, ایک نمازی کی دکان اور 2 بے نمازیوں کی دکان. سستا سودا بے نمازی داڑھی مڈا, مہنگا سودا نمازی. چلو چارہ نے بڑھ کر دو, نمازی سے سودا کرو, نمازی سے محبت کرو. بے نمازی ملعون ہے, بے نمازی مردود ہے, بے نمازی حرام کے بچے پیدا کرتا ہے. بے نمازی کو گھر کی ٹھنڈک میں نہ بلاؤ, گھر میں جہنم کی آگ سلگا دے گا. وہ بے نمازی کو شادی میں نہ 10 آدمیوں کو بلاؤ, صحیح بلاؤ, 2000 جہنمی کتوں کو بلانے سے کوئی گالیاں دینے دو. کنجوس ہے, مکھی چوس, بولو صاحب, اللہ کے پاس فیصلہ. قالوا ما سلککم فی سقر, کس چیز نے تمہیں جہنم میں داخل کیا؟ قالوا لم نک من المصلین. تیرا آئینے میں, میں نے قرآن کے آئینے میں تیرا چہرہ دیکھا, میں نے قرآن کو پوچھا یہ کہاں جائے گا تو اس نے کہا لم نک من المصلین, بے نمازی جہنم میں جائے گا. ہم نے کہا بابا جنت الگ ہے جہنم الگ ہے, ہم تجھے نہیں بلائیں گے. بہت مردود اور منحوس قسم کا آدمی ہے. ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ ایمان نکل جاتا ہے, ایمان میں لچک ہے. ہم نے کہا کہ جو فتویٰ کراچی کا آیا تھا گانے سے متعلق, اس فتوے کے تعلق سے کئی لوگوں نے میل بھی کیا, سوال بھی کیا. گانا گا لے تو ایمان سے نکل جاتی, اتنی سستی چیز کیا یہ بات. ایمان میں عقائد میں لچک ہے. حدیث پاک میں آقا نے فرمایا, آقا کے زمانے میں مالک اور غلام کا چلن تھا. غلام اپنے مالک کو ربی کہہ کر نہ, جبکہ ربی کے معنی میرے مالک. غلام اپنے مالک کو ربی کر کر نہ پکارے. کیوں؟ ربی اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے رب کا لفظ, اور مالک حدیث کے الفاظ ہیں. اپنے غلام کے لیے ابی کا لفظ استعمال نہ کرے. اب اللہ اپنے بندوں کے لیے استعمال کرتا ہے. تو معلوم ہوا کہ جو الفاظ شرک تک پہنچانے والے ہیں, کفر تک پہنچانے والے ہیں, وہ الفاظ معنی کے اعتبار سے صحیح بھی ہوں, لیکن ان معنوں میں خدا اور نبی کی توہین ہو, ان الفاظ کا استعمال جائز نہیں. کلام پاک میں اللہ نے فرمایا, یہ یہودی جو تھے نا, نبی کے دشمن, یہ کافر و مشرک نبی کے دشمن, بکریاں چرانے چرواہے کو بھیجا کرتے تھے, اور اس چرواہے کو جب بلانا ہوتا تو کہتے انظرنا رائنا. رائنا کے معنی ہمارا چرواہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہی لفظ استعمال کرتے, رائنا, اے نبی ہماری طرف دیکھیے. اور رائنا کے معنی ہمارے چرواہے کے. قرآن نے کہا ولا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا, ایسا لفظ نہ کہو جو ڈبل میننگ کا ہو. رائنا کے معنی چرواہے کے بھی ہیں. تم نبی کو یہ لفظ کہہ کر ہماری طرف دیکھو کہہ رہے ہو, غلط ہے. تمہارے دل میں ارادہ کیا ہے کہ نبی ہمارے چرواہے ہیں, بکرے کو چرانے والے. وقولوا انظرنا, صاف صاف لفظ استعمال کرو. الفاظ عقیدے میں لچک ہوتی ہے. ذرا سے الفاظ کے ہیر پھیر سے آدمی جنت سے جہنم, اسلام سے نکل کر کفر کی طرف چلا جاتا ہے. میں نے کہا کہ اس کی واضح مثال پورے ہندوستان میں ایک لڑائی ہو رہی ہے. شیو سینا والے اور بجرنگ دل, اسلام مسلمان تنظیمیں مسلمانوں کو مورد ملامت ٹھہرا رہے ہیں کہ صاحب ان کو ہندوستان سے محبت نہیں. اگر ہوتی تو وندے ماترم پڑھتے.
وندے ماترم کو حضرت مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے حرام قرار دیا، دارالعلوم دیوبند نے فتویٰ دیا، ہمارے اکابرین نے کہا کیا ہے اس میں، وندے محترم میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے ہم زمین کی بھومی کی پوجا نہیں عظمت بجا لاتے ہیں. پوجا کرنا اور عبادت کرنا، طواف کرنا، معبود سمجھنا یہ لفظ نہیں ہے. حیدرآباد کے عالم ہیں حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، وہاں ایک اخبار آتا ہے منصف، اس میں شرعی سوال جواب کا کالم آتا ہے. حضرت کو ایک سائل نے سوال کیا، جب یہ وندے ماترم کا جھگڑا زوروں پر تھا، شباب پر تھا، تو ایک صاحب نے سوال کیا کہ حضرت ہم اگر زمین کی پوجا کریں تو کافر، طواف کریں تو کافر، زمین کو رب مانے، نفع نقصان کا مالک مانے، مسلمان ہونے کے ناطے کیا اپنے ملک کی زمین کا اکرام احترام جائز نہیں ہے؟ کیوں آپ علماء لوگ اتنے گئے گزرے دقیانوسی بنیاد پرست ہیں کہ ایک لفظ کی وجہ سے ایک مسلمان کو آپ کافر بتا رہے ہیں؟ ارے مان لو ہندو مسلمان کا جھگڑا ختم ہو جائے گا اور وہ بھی سمجھیں گے کہ مسلمان بھی دیش پریمی ہے، اپنے ملک کی زمین سے محبت کرنے والا ہے. اس میں تو یہی ہے کہ میں اپنے ملک کی زمین سے محبت کرتا ہوں، عظمت بجا لاتا ہوں. علم والے ہوتے ہیں، تقوی والے ہوتے ہیں، ہم ہوتے ہاں ٹھیک ہے بھی، عظمت بجا لانے میں کوئی بری چیز نہیں. جاؤ، انہوں نے کہا کہ عظمت کی ہی جاتی ہے اس کی جو اپنے سے بڑا ہو. عظمت کس کی جاتی ہے؟ امام مقتدیوں کی کرے یا مقتدی امام کی کرے؟ مقتدی امام کی کرتا ہے، امام بڑا ہے. ماں باپ کی اولاد کریں یا اولاد کی ماں باپ کریں، ماں باپ کی جاتی ہے کہ ماں باپ بڑے ہیں. تو قرآن میں اللہ نے کہا ہم نے انسان کو سب سے بڑا اشرف المخلوقات بنایا، اب تو بڑا ہو کر زمین جیسی چھوٹی مخلوق کی عظمت بجا لا رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ دل میں چور ہے تو اس کو خدا سمجھ رہا ہے. کتنی دور کی سمجھ ہے. پھر اس کے بعد حدیث سے مثال دی کہ صحابہ کرام کا جو عقیدہ توحید تھا وہ اتنا مضبوط تھا کہ دنیا بھر کے طوفان کے تھپیڑے اسے شیک نہیں کر سکتے تھے، ہلا نہیں سکتے تھے. وہ کٹ سکتے تھے، وہ مر سکتے تھے، وہ جل سکتے تھے، لیکن عقیدہ توحید سے ہٹنے والے نہیں. صحابہ کرام نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا، اے آقا آپ اجازت دیجئے ہم آپ کو سجدہ کریں گے. روایت غور کریں صحابہ کرام نے کیا کہا. وہ صاحب شروع سے آخر تک زور ہے. یہ دیکھیے خاکی صاحب، یہ پولیس کے خاندان کے معلوم ہوتے ہیں صاحب. یہاں مسلمان بھیڑ ہو رہا ہے، جنت جہنم کیسے نیند آتی ہے صاحب؟ شیطان کا مت پی رکھا ہے تو نے، کیسے آتی ہے نیند؟ نہیں، یہ بیان تو وہ ہوتا ہے ٹھکانے والا بیان. گاڑی میں جالے کو تھا، آلے کو تھا، چھکری دکھی، جینس پینٹ دکھی، ٹائٹ شرٹ دکھا، ٹی شرٹ دکھا، سینہ دکھا. وہ یہ جہنم کے بعد خبر کی بات، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی بات، نماز پڑھیا تو کیا ہوتا ہے، نماز چھوڑیا تو کیا ہوتا ہے، بے نمازی کی خبر کیسے نیند آتی ہے؟ شیطان کا عزو منہ میں رکھا ہوگا، نپل وہ دیا ہوگا وہ، تبھی تو تجھے نیند آتی ہے. شروع سے لے کر اب تک. اب یہ کہاں جاگے گا؟ قوالی کی محفل میں، سنیما میں جاگے گا. تو بہرحال حضرت نے کہا کہ حدیث میں ہے صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو سجدہ کریں. ظاہر سی بات ہے کہ صحابہ کرام نے جو سجدے کی اجازت مانگی وہ نبی کو رب مان کر نہیں، کہ نبی ہیں عظمت کا سجدہ کرنا چاہتے ہیں، محبت کا سجدہ. آقا نے کہا کہ نہیں، حرام ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو، چاہے سجدے تعظیمی کیوں نہ ہو. آج بریلی لوگ کہتے ہیں عبادت کا سجدہ حرام ہے جو نماز میں ہوتا ہے، اور ہم جو خبروں کو سجدہ کرتے ہیں وہ تعظیم کا سجدہ، ہر قسم کا سجدہ غیر اللہ کو حرام ہے. ہر قسم کے سجدے کے لائق اللہ کی ذات ہے. تو وندے ماترم کے اندر انسان اگر زمین کی بھومی کی عظمت بجا لا رہا ہے، دل میں چور ہے، عقائد میں اتنی لچک ہے کہ ذرا سے فرق کے ساتھ آدمی کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے. کہ جب وندے ماترم کی بات سے بات سمجھ میں آ گئی کہ اس سے آدمی اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، تو وہ گانے جس میں
ایک رنڈی کو کہتے ہیں تجھے کعبہ بنا کر طواف کروں گا، تجھے بت بنا کر پوجوں گا، تجھے دن رات میں دیکھتا جو الفاظ اللہ کے لیے ہونا چاہیے وہ الفاظ ایک رنڈی کے لیے استعمال کرے تو ایمان باقی رہے گا؟ یہ سب کیا ہے؟ یہود و نصارہ کی مستقل ایک سازش ہے۔ ایک آدمی بیمار ہوا، 1 مہینہ 2 مہینہ 6 مہینے سال 2 سال اسکیننگ لیا، الٹرا ساؤنڈ سسٹم لیا، چھوٹے ڈاکٹر بڑے سرجن انڈیا فارن پورا چکر لگایا، ہر جگہ رپورٹ نیل، پیشاب ٹیسٹ کرایا، پاخانہ ٹیسٹ کرایا، خون ٹیسٹ کرایا، اسکیننگ ایکس رے سب میں نیل، پھر بیماری کیوں آ رہی ہے؟ تو آخر میں ایک چیز اس کے ذہن میں آتی ہے، کہیں اثرات تو نہیں رہیں گا جنات اور شیطان کے؟ تو یہ جنات اور شیطان کے جو اثرات ہیں، ایسے ہی میڈیا بھی ایک جن ہے، شیطان ہے، جس کے اثرات مسلمانوں کو کھا چکے ہیں۔ نمازی کیا، بے نمازی کیا، پرہیزگار کیا، غیر پرہیزگار کیا، داڑھی والا کیا، داڑھی منڈا کیا، یہ جو جن ہے میڈیا کا، یہ جن کے اثرات تمام انسانوں پر ہیں۔ دیکھیے ہم سفر میں گئے تھے گجرات کے، ایئرپورٹ پر کئی گھنٹے ہمیں گزارنے پڑے، ایئرپورٹ کے اندر ٹیویاں جگہ جگہ لگی ہوئی رہتی ہیں، ایک ستون پر 4 جگہ ٹی وی۔ اب کہا کہ چلو ذرا نیوز تو دیکھیں، تو اس میں جو ہے ثانیہ مرزا، شعیب ملک، پلٹ کر اس طرف گئے، اس میں این ڈی ٹی وی میں وہی چرچے، ادھر گئے بی بی سی میں وہی چرچے۔ اب معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر اب ایک مسئلہ ہے کہ پاکستان کی کرکٹ اور ہندوستان کی ٹینس، یہ دونوں کا سنگم ہوگا تو دنیا میں جو ہے خوشیاں آ جائیں گی، مہنگائی ختم ہو جائے گی، فرقہ وارانہ فساد۔ یہ چال ہے ان حرامی یہودیوں کی۔ کیا ملے گا؟ اگر شعیب ملک نے طلاق دے دی کیا ملا؟ حرام کا پیڑا پیدا کیا کیا ملا؟ اس کی دوسری شادی کیا ملا؟ دبئی میں نکاح ہوا کیا ملا؟ رخصتی کبھی، ارے بیکار کی چیز ہے یار، کام کی بات کرو۔ اخبار اٹھائے تو چرچے، ہوٹلوں میں چرچے، نیوز میں چرچے، میڈیا میں چرچے۔ میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ بیکار کی فالتو، ایسے ہزاروں کتا اور کتی عشق و معاشقہ ہماری گلی میں کرتے ہیں۔ سور اپنی سورنی کے ساتھ میل فیمیل آرام سے کام حلال کرتے ہیں، ان کو کون سا حلال و حرام؟ مرغا مرغی کرتے ہیں۔ یہ حرامی کشمیر کی ہماری بیواؤں کی چیخ و پکار، شعیب ملک اور ثانیہ مرزا کے نکاح کی آواز کو لا کر فلسطین کی چیخ کو دبانا چاہتے ہیں، یہ عراق کی صدا کو دبانا چاہتے ہیں، یہ مظلوموں کی آہوں کو، یہ غلط خبریں لا کر مسلمانوں کو گمراہ کر کر کہ کتنی دلچسپی ہے۔ دیکھیے ہم شعیب ملک میں مسلمان ہے، فلاں بھی مسلمان ہے، نکاح نامہ مسلمانوں کا ہے، قاضی مسلمان ہے، ملک ہم جو ہے پاکستان کا نام لے رہے ہیں، ہمیں تمہارے ملک سے کتنی عقیدت اور کتنی محبت ہے، خواہ کی بات ہے۔ ایک جن ہے جس کا سایہ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، نمازی بے نمازی، ایجوکیٹڈ غیر تعلیم یافتہ، عالم جاہل، سب لپیٹے میں ہیں اس کے۔ کیوں؟ مزاج بناؤ قرآن کی بات سمجھنے کا، مزاج بناؤ نبی کی بات سمجھنے کا، مزاج بناؤ اولیاء کی بات سمجھنے کا، تو ان حرامی جنوں سے تمہیں نجات ملے گی۔ تم نے چھوڑ دیا، اب 1:30 بجے جو آئے، 2 بجے آئے اور 1:20 کو آئے، مزاج یہ بنے اب یہ فلم میں جاتا ہے تو کیا آدھی فلم کے بعد جائے گا؟ اب گزشتہ ہفتے بنگلور مرر کے اندر ایک خبر آئی، کیا سگریٹ کے روئی کے اندر خنزیر کا مادہ استعمال ہوتا ہے۔ مجھے فون آنے لگے، لوگ پوچھنے لگے حضرت یہ صحیح؟ ارے برسوں پہلے فتاوا کی کتاب میں لکھا، 1430 سال پہلے قرآن میں آیا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ سگریٹ بنانے والا سگریٹ کے ڈبے کو لکھتا ہے یہ پینا نقصان پہنچا سکتا ہے، کینسر آ سکتا ہے، اور قرآن نے 1430 سال پہلے کہا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، ہم نے
سگریٹ نوشی کے عنوان پر تقریباً 2 جمعہ دلائل کی روشنی میں ثابت کیا سگریٹ کا بیچنا، سگریٹ کا خریدنا، سگریٹ میں معاملت کرنا، پینا حرام ہے، شراب پینے کی طرح اور کتا اور سور کھانے کی طرح۔ وہ بات سمجھ میں نہیں آئی، حلق کے نیچے نہیں اتری، کون کی دھیڑ چمار پیپر میں لکھا، اب یہ چیز نیوز بن گئی۔ صحیح کھانا نہیں کھاؤ گے پاخانہ کھانا پڑے گا، روح افزا نہیں پیو گے مونت پینا پڑے گا۔ قرآن مانو، حدیث مانو، جمعہ سب سے بڑا ہمارا میڈیا ہے، اس سے بڑا دنیا میں کوئی اور میڈیا نہیں ہے، سب سے طاقتور یہ میڈیا ہے۔ ہم اس کو چھوڑا، کیا چرچے؟ ثانیہ مرزا کے کیا حاصل کیا ہے بتائیے؟ ایک جن ہے، اس جن کا اثر سب کو آ چکا ہے اور وہ تباہ کر چکا ہے، برباد کر چکا ہے۔ اس نے جس کو اچھا کہا تو اچھا، اس نے جس کو برا کہا تو برا، اس نے جس کو نفع والا کہا تو نفع والا۔ یہ اس جن کے شر سے پناہ مانگو، کہو قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، من الجنۃ والناس، جنات میں سے بھی اور لوگوں میں سے بھی۔ یہ لوگوں میں کا جن ہے، یہ تباہ کر کے رکھ دے گا، برباد کر کے رکھ دے گا۔ بہرحال نماز کی طرف آئے، جمعہ کی طرف آئے، حق کی طرف آئے، جنت کی طرف آئے، خود بخود اللہ تعالیٰ آپ کو ان گندگیوں سے چھٹکارا دلا دے گا۔ میں نے کہا تھا کہ بعض چیزیں بظاہر لگتی کچھ اور ہیں لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب خواب لے کر گئے تھے اور انہوں نے پوچھا، کہا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا عورتوں کی شرمگاہوں پر مہر لگا رہا اور مردوں کے منہ پر مہر لگا رہا، دیکھنے میں خواب بڑا برا۔ امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، لگتے ہو کہ تم پیشے سے مؤذن ہو۔ کہا کہ ہاں، کیسے پہچانا؟ ہاں تم مؤذن ہو لیکن رمضان المبارک میں وقت سے پہلے اذان دے دیتے ہو۔ تو وقت سے پہلے اذان دینے کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں مردوں کو کھانے سے منع کر دیا اور عورتوں کی شرمگاہ پر مہر لگانے کا مطلب کہ مجاملت، آپسی تعلقات کو تم نے روک دیا۔ تو لگتا الفاظ کی طرف نہ جائیں کہ بھئی بے نمازی یہ ہے اور بے نمازی کو فلاں ہے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر کسی بے نمازی کو آپ رخا دینا ہے اور طے ہے کہ یہ بے نمازی جمعہ کا عید کا بے نمازی، تو جیسے براکٹ کے اندر لکھا جاتا بی اے بی کام LLB MLA MP، تو یہاں بھی براکٹ کے اندر ضرور لکھو جہنمی کتا، ضرور لکھو۔ کیوں؟ وہ چوکنا ہوگا، وہ بیدار ہوگا۔ بے نمازی وہ نہیں تو اور کیا ہے؟ قالوا لم نکو من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ مسلمان جیسے جیسے اعمال حسنہ سے دور ہو رہا ہے، نماز سے، مسجد سے، اللہ کے دربار سے دور ہو رہا ہے، خدا کے قہر کا شکار ہو رہا ہے، خدا کے عذاب کا شکار ہو رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں، خاص طور سے ہم سفر کرتے ہیں، ہم پاتے ہیں کہ کتنا متعصبانہ تعصب کا معاملہ داڑھی والوں کے ساتھ، امامہ والوں کے ساتھ، نمازیوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اب کرتے کرتے نوبت یہ آ گئی کہ مادر ذات برہنہ اسکیننگ مشین آ چکی ہے۔ برطانیہ کے بعض ایئرپورٹوں کے اندر اس کو لگا دیا گیا ہے کہ اس جو ہے مشین سے جو چلتا ہے، عورت چلے مادر ذات لنگی جیسے ہوتی ہے، مرد چلے لنگا جیسے ہوتا ہے۔ اسلامی تہذیب، تمدن اور شریعت مطہرہ، علماء کرام کے فتاوی اس وقت پورے عالم اسلام کے اندر ایک موضوع بحث بنے ہوئے ہیں۔ کیا شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی؟ اور پھر نماز کے فوائد اور نماز چھوڑنے سے کیا نحوستیں ہیں، اس عنوان کے ساتھ اگلی جمعہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ بے نمازیوں کو نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ نمازیوں کی نماز کے اندر اخلاص اور للہیت نصیب فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔